الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دنیا میں مومنین مومنات اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے، ان سے مودت رکھنے والے، ان کے عقیدت رکھنے والے، ان کے فضائل سے پیار کرنے والے تمام جتنے بھی ہیں مومنین مومنات دوسرے لوگ، سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب، سلام، عقیدت اور محبت۔ خدائے برتر بزرگ برتر تمام ان لوگوں کا خیال رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے فضائل، عاشورہ محرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرات عاشورہ کی برکات کے ساتھ میں اس کا ابتدا کر رہا ہوں۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے کچھ 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیں۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلا لیا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر کچھ بھی نہ دیا، خالی ہاتھ لوٹا دیا اس کو۔ فقیر کا دل ٹوٹا، وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دیجئے۔ وہ کس کے پاس گیا؟ ایک غیر مسلم کے پاس، مسلمان کے پاس نہیں، غیر مسلم کے پاس گیا۔ تو اس نے پوچھا، غیر مسلم نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے، مانگنے والے نے اس کو بتایا، غیر مسلم کو، عاشورہ کے، یہ آج عاشورہ کا دن ہے، اور اس کے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے تو بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ مجھے دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کی جو کچھ اس نے پہلے ایک قاضی سے کہا تھا۔ اس آدمی نے، غیر مسلم آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے ہے، اور آپ کے یہ اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور ایک سونے کا، اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے ہیں۔ قاضی بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھا۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی نے کہا، قاضی نے اس کو اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے دے دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت اور عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ
محرم الحرام کے فضائل بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اب آپ کو میں یوم عاشورہ کی مبارک نسبتیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن یہی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اسی دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔ پیارے بھائی، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ مدینے کے تاجدار جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا۔ دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت ہے۔
گے.